قیامت آئے گی، جنت دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اللہ تمام مخلوق سے مخاطب ہو کر پوچھے گا یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جن و انس جن کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے؟ چلیے رسولوں کا زمانہ گزر گیا، اب نہیں ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے میری ناقص رائے میں، میری کمزور علمی کی وجہ سے بھی میری یہ رائے بالکل مضبوط ہے، ہر مسلمان کو جو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہے اور چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں داخل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں آ سکتا، تو پھر اسے چاہیے کہ ایک اپنے اطراف میں رہنے والے غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچائے، یا جو پیغام پہنچا رہے ہیں ان کا مددگار ثابت ہو، مال دے ان کو یا وقت دے، ان کی چیزوں کو عام کرے۔ علماء اکرام ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، اور علماء دین جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں عربی کے کتابوں کے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اردو ترجمے موجود ہیں، انگریزی ترجمے موجود ہیں، ان کو لوگوں تک ڈسٹریبیوٹ کریں، پہنچائیں۔ سی ڈیز ہیں، ڈی وی ڈیز ہیں، ایک ایک چیز کام کرنا چاہے تو آج کی دنیا میں بہت کام موجود ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا اپنا کاروبار زندگی چھوڑ کر بال بچوں کو چھوڑ کر اس کام میں لگ جائیں، اپنی دنیا گزاریے، اچھی طریقے سے بال بچوں کا حق ادا کیجئے، حلال کمائیے، حلال کھائیے، بڑی سے بڑی ترقی اور عہدہ حاصل کیجئے، کچھ وقت نکال کر یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے شک ہے نہیں ملے گی۔ تو اللہ پوچھے گا آیا تھا؟ تو ہم جواب دیں گے شہدنا علی انفسنا، ہاں بالکل آیا تھا، لیکن دنیا کی زندگی نے ہمیں بہت مصروف کر رکھا تھا، لہٰذا وہ کام نہیں کر سکے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اِلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، تمہارا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، ظلم کے ساتھ تباہ نہیں کرتا، اگر اس بستی کے باشندے ناواقف ہوں، اور آج اربوں خربوں اللہ سے، ایک اللہ اس کی توحید سے ناواقف ہیں، نبیوں سے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ پھر اللہ فرما رہا ہے یہ مکے والے کیا کیا کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے اسی کی پیداوار، زمین سے پیداوار اللہ نکالتا ہے، اسی کی کھیتیوں مویشیوں میں سے ایک اپنے نام نہاد خداؤں کا، اپنے بزرگوں کا حصہ مقرر کیا ہے، سالانہ جب نکلتا ہے تو 2 تھال بناتے تھے عرب، ایک تھال میں اللہ کے نام کا، اس میں چاول غنا اناج غلہ ڈالتے، دوسرا ان کے خداؤں کے نام کا۔ اچھا جب وہ ایک تھال بھر جاتا تو نیچے جو گرتا وہ پورا سمیٹ کر اپنے معبودوں کے اس میں ڈال دیتے۔ اللہ میاں کو کیا ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی، یہ سب کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اچھا یہ جو اللہ کے نام پہ نکالتے تھے یہ کیا کرتے؟ یہ پنڈت جی کھا جاتے تھے، ہمارے مولوی کھا جاتے ہیں، فرق اتنا ہی ہے، نام بدل گئے ہیں، شراب پرانی ہے، بوتل اور لیبل نیا ہے، دیٹس آل، وہاں پنڈت تھے یا مولوی صاحب ہے، اور کس کس رنگ میں ہیں، اب ان کو صرف جھبوں خبوں سے آپ پہچانیں گے، آپ مجھے دیکھ کر میرا درس سننا نہیں چاہیں گے، آپ کو پہلی چیز شیطان جب وسوسہ ڈالے گا داڑھی شرعی نہیں ہے، اگر میں کھڑے رہ کر تقریر کروں گا پہلے نظر پڑے گی ٹخنے کے اونچے پینچے نہیں ہیں، یہ ان چیزوں میں الجھا کر کے، جبکہ یہ دیکھا جائے کیا کہا جا رہا ہے، یہ مت دیکھئے کون کہہ رہا ہے، اگر کہنے والا اللہ کی کتاب سے بات کر رہا ہے، رسول کی احادیث سامنے رکھ رہا ہے، مستند ہے، چیلنج کر رہا ہے، جاؤ دیکھو اپنے اپنے گھروں میں، اب کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھو، اس کے بعد میں پھر اب اگر ہم بھروسہ نہیں کرتے تو ہماری اپنی کمزوری، لا علمی اور نادانی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو یہ لوگ سارے کا سارا اللہ کے حصے کا بھی اپنے معبودوں کو دیتے ہیں، اپنی دانش میں یہ حرام ہے یہ حلال ہے، کس نے کہا تم کو؟ یہ حرام حلال کے لیے اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ اپنے نبی کو حکم دے گا، وہ فیصلہ کریں گے، ہم نہیں کر سکتے اس بارے میں فیصلہ کر۔ پھر اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت سے قتل کیا وہ خسارے میں پڑ گئے، وہ اللہ کے دیے رزق کو اللہ پر جھوٹے الزامات، اللہ پر افتراء پردازی کرتے ہیں اور حرام ٹھہرا دیا، راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔
اللہ ہے جس نے طرح طرح کے باغ، تاکستان، نخلستان، کھیتیاں اگائیں، اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، پھل پھلاری بھی ہیں، کھاؤ پیو، اور جب وقت آ جائے فصل کاٹو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، نقد مال میں، سونے چاندی میں حصہ ہے اللہ کا زکوٰۃ کی شکل میں. اسی طریقے سے جو زمینیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جہاں ان کی کھیتیاں باڑیاں ہوتی ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے. ابھی اپنے اپنے فقہا سے پوچھئے، کھاؤ ان لوگوں کو، اور وہ جو مویشی، ان جانوروں پر بھی تمہارے لیے زکوٰۃ کا معاملہ ہے. 40 اگر ہو جائیں بکریاں تو 1 بکری دے دو. اس طریقے سے یہ تمام چیزیں معلوم کرنے کی ہیں. اللہ نے 8 ازواج، ان کے 8 جوڑے بنائے ہیں. اب بتاؤ اس میں میل حرام ہے یا فیمیل حرام ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ جبکہ قل کہہ دیجئے لا اجد فیما اوحی الا محرما علی طاعم، میں کھانے پینے میں وہ آیتیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی اب دوبارہ آ رہی ہیں، میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کھانے پینے کی چیزوں میں، الا یہ کہ جو منع کر دیا گیا ہے، مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، یا وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا اللہ کا نام لیا گیا لیکن نیت یہ تھی کہ میرا یہ کام فلاں حضرت بابا صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بھی حرام. پھر وہ ان لوگوں پر جنہوں نے یہودیت اختیار کی، ہم نے ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے. اب بات سمجھ میں آئی سورے میں نے کیوں ترتیب دیے ہیں. ان سوروں کی بنیاد پر میں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بنایا ہے. خود دیکھیے میرے سامنے جو قرآن رکھا ہے، اس میں 55 نمبر کا سورہ ہے، جبکہ میں نے 90 سورے مکہ مکرمہ میں توحید، رسالت، آخرت اور ایک شارٹ عنوان کے تحت شفاعت، ان 4 موضوعات کے تحت 90 سورے لیے ہیں، اور 24 سورے میں نے مدینہ منورہ میں لی. یہ بھی مکے کا سورہ ہے، لیکن اس کو یہاں پر ایک قرآن میں 55 نمبر، یعنی لوگوں نے نمبرنگ کی کوشش کی ہے. میں نے بھی ایک کوشش کی ہے طالب علم کی حیثیت سے، اس لیے یہ بحث و مباحثے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے، نوجوان نسل کے کہانی کی شکل میں رسول کی سیرت مبارکہ یاد کرنے اور قرآن مجید کا مختصر خلاصہ ذہنوں میں بٹھانے کے لیے ترتیب بتائی گئی ہے. اور میرا نمبر 87 55 87 نمبرنگ ہے، نمبرنگ ہوتی ہے. اور یہ بیوقوف بار بار تم سے یہی کہیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امتیوں سے بھی یہی کہیں گے، ہمارے اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا بھی شرک نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے. نہیں، اللہ نے دنیا میں رکھا ہی معاملہ، شیطان آیا ہے، ورغلائے گا، تمہاری نفسانی خواہشات ورغلائیں گی، دنیا والے ورغلائیں گے، یہ تمام چیزیں. یہ جب تم غلط راستے پر چلنے لگو تو تبھی تو اللہ نے نبیوں کو بھیجنے کا وعدہ کیا تھا آدم علیہ السلام سے. تو پھر اس میں اللہ کیسے نہیں چاہے گا تمہارے لیے؟ اللہ تو تم کو پھر دوبارہ راہ راست سے لانے کے لیے نبی کو بھیج رہا ہے، کتابوں کو بھیج رہا ہے، اور ہمارے زمانے میں تو کتاب محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے. چلو اور میں پھر ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے دنیا والوں کو اور اپنے امتیوں کو خاص طور پر، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم، تمہارے رب نے تمہیں کیا حرام کیا بتاؤ. اس کے ساتھ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، فواحش کے قریبی مت چاہو، چاہے چھپے ہوئے ہوں یا دکھے ہوئے ہوں، کسی انسان جاندار کو ناحق قتل مت کرو. یہ وہ تمام چیزیں ہیں. یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اس کا مال اسے لوٹا دو. جب تولو تو بہترین تولو، زیادہ چڑھتا ہوا تولو. کسی پر ہم نے اس کی مقدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا ہے. اور جب عدل کرنے کے لیے کوئی کسی مقدمے میں تمہیں فیصلہ کرنے والا بنائے، فعدلوا، عدل کرو، چاہے تمہارے رشتہ دار کا، باپ کا، بھائی کا معاملہ کیوں نہ. یہی وہ باتیں ہیں جن کی تعلیم تمہیں اللہ دیتا ہے، اور جس کتاب میں اللہ نے دی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اور ویسی ہی کتاب ہے جو ہم نے ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، جیسا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی. آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا کہ اگر اتنی باتوں کے باوجود بھی یہ لوگ کیا اس بات کے انتظار میں ہیں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربک، کیا اس لوگ انتظار میں ہیں کہ فرشتے آ جائیں اصلی شکلوں میں اور فیصلہ کر دیا، یا پھر قیامت ہو جائے، رب تمہارا
اللہ تعالیٰ خود سامنے آ جائے یا پھر اس کی کچھ بعض نشانیاں آ جائیں. نشانیاں تو آ گئی, ہم تو دیکھ رہے ہیں. جس سرزمین پر میں بیٹھا ہوا سیرت کا پروگرام آپ کو دے رہا ہوں, یہاں جب 40 سال پہلے میں نے قدم رکھا تھا دھول اڑ رہی تھی, ایئرپورٹ سے لے کر گھر کے پہنچنے تک دھول اڑ رہی تھی. اور آج اس دنیا کے ریگستانی علاقے جہاں صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں, اور پورے GCC گلف کو اٹھا کے دیکھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھیے, جب تم دیکھو کہ پھٹے کپڑے پہن کر ننگے پیر جانور چرانے والے بدو اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہوں, سمجھ لو قیامت قریب ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے. جب آئے تھے تو دور دور تک میدان کھلے پڑے تھے, اور آج ان جگہوں پر عظیم الشان عمارتیں ہیں. اندازہ لگائی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پوری ہو رہی, اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکاریاں سڑکوں پر ہوں گی, سڑکوں پر نہیں ہماری جیبوں میں ہیں. ایک سے لے کر فحش, ہر موبائل پر کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا, تلاش کرنے کی ضرورت. اب بتائیے, معلوم کرنا ہو گھر میں بیوی بچے بھائی بہن چھوٹے جو آپ کے ماتحت ہیں وہ کیا استعمال کر رہے ہیں. اگر وہ چھپاتے ہیں آپ سے, اپنا میل چھپاتے ہیں, اپنا موبائل چھپاتے ہیں, تو سمجھیے کہ کوئی برائی کر رہے ہیں. ورنہ برائی نہ کرنے والا وہ کسی سے ڈرتا نہیں, ہمیشہ کھلا رہتا ہے, استعمال میں رہتا ہے. یہ خوف انسانوں کو ہے, دیکھیں گے تو بیزار. ارے جب تم خدا سے نہیں ڈر رہے ہو تو بندوں سے کیا ڈرو گے؟ عورت شوہر سے کیا ڈرے گی؟ شوہر بیوی سے کیا ڈرے گا؟ باپ بیٹوں سے کیا ڈرے گا؟ بچے اولاد ماں باپ سے کیا ڈریں گے؟ بات ڈر کی ہے. جب ڈر اوپر والے کا ڈر ہی دل سے نکل جائے تو پھر بچ گیا کیا ہمارے پاس؟ ہم جو دنیا میں جو شخص بھی برائی کرتا ہے اسے نہیں معلوم اللہ دیکھ رہا ہے. علم یا سورہ علق کی آیت میں اللہ نے نہیں فرمایا علم یعلم بان اللہ یرا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو جب اس کا خوف نہیں رہا تو سزا کون دے گا؟ باپ ہے, ماں ہے, شوہر ہے, بیوی ہے, مار دیں گے. بڑا بھائی ہے, مار دے گا, اتنا ہی کرے گا نا, جان تو نہیں لے لیں گے. لیکن ان تمام جس قسم کے بھی جس نوعیت کے چھوٹے بڑے گناہ ہیں, ان کا اللہ کے ہاں کیا سزائیں مقرر ہیں, وہ برداشت کرنے آدمی تیار ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے. تو کیا چاہتے ہو تم؟ اور پھر قیامت سے قریب پہلے جو نشانی, اب جیسا سورج مغرب سے نکل گیا, اب لاکھ ایمان لا لیں, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. یہ نشانیاں, جانور اچانک زمین سے نکل جائے گا, کسی کو نہیں معلوم. ہو سکتا ہے میرے آپ کے زمانے میں نکل جائے, مختلف ملکوں میں جائے, مختلف زبانوں کے اندر لوگوں سے بات کرے, اور ہم اس کو تماشا سمجھ کے دیکھتے رہیں, اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اور ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا. اب ایسے وقت پر ہم اپنے ایمان کی اصلاح کریں گے, عبادت کرنا چاہیں گے, تو ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس, وقت کہاں پر ہے ہمارے پاس؟ جو وقت غنیمت ہے اس کو غنیمت جان کر جو عبادت کر سکتے ہیں, اپنے خاموش وقت میں اللہ کی تسبیح کرتے رہیے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اپنے گھر سے دفتر, دفتر سے گھر, کچھ نہیں ہے. عورتیں گھر میں پکا رہی ہیں, بیکار ادھر ادھر کی بکواس کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کیجئے. یقین مانیے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے لیے توش آخرت ثابت ہوگا. ایک ایک نیکی ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہوگی. آج جس لاپرواہی سے ہم وقت ضائع کر رہے ہیں, کل وہ چیز اگر یہ کام کرنے لگے تو یہ ہمارے فائدے کا سبب ہوگی. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ایک کام کیجیے, قل انتظروا, انتظار کرو, انا منتظرون, ہم بھی انتظار کرتے ہیں بھائی, چلو. اب اگر تم نہیں ماننا چاہتے تو پھر مت مانو. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, گروہ گروہ بن گئے, یقیناً ان سے آپ کا کچھ واسطہ نہیں. اللہ صاحب بتا رہا ہے, میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں آپ سے, میں نے بہت قریب سے عقائد کا, عبادات کا, رسومات کا میں نے مطالعہ کیا ہے. حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اہل حدیث یا سلفی, عمان کے آبادی, یہ 6 گروپ جب ملتے ہیں یہ کہلاتے ہیں اہل سنت والجماعت. عقیدوں میں کوئی فرق نہیں ہے, عبادات میں کوئی فرق نہیں ہے, رسومات میں کوئی فرق نہیں, سوائے علاقائی چیزوں کے کوئی فرق. اللہ کے احکامات کے مطابق یہاں پر یہ 6 گروپ عمل کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟
کوئی ہاتھ یہاں کوئی یہاں نیچے باندھتا ہے، کوئی زور سے آمین کہتا ہے کوئی نہیں کہتا ہے، کوئی پیر نزدیک کر کے کھڑے رہتا ہے کوئی دور کر، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے ان دینداروں کو جو مدرسوں میں آ کر اپنی دیڑھی کی مسجد لگا کر بیٹھتے ہیں، تو پھر قیامت میں یہی پکڑ جائیں گے، اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہی پکڑ جائیں گے۔ لیکن اب عام آدمی میں شعور آنا چاہیے، ہر اپنے مولوی کی بات ماننا ضروری ہے، تحقیق کیجئے ہمارے مولوی کی بات جوڑنے والی ہے یا امت میں تفرقہ ڈال کر توڑنے والی ہے، اس لیے کہ یہ عرصہ زیادہ نہیں چلے گا، ہم قیامت کے بہت قریب ہیں، کسی وقت بھی دجال آ سکتا ہے، اور دجال اسی وقت آئے گا جب اسے اطلاع ملے گی امام مہدی آئیں گے۔ اور یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی، امام مہدی سے لڑنے کے لیے دشمنوں کی فوج غیر مسلموں کی بعد میں آئے گی، سب سے پہلے وہ مسلمان ان سے لڑنے جائیں گے جو اپنے دین کا غلط تصور رکھتے ہیں، جن کی معلومات قرآن اور احادیث پر بیس نہیں ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیجئے، شاید میں نہ رہوں، شاید آپ نہ رہیں، ہماری اولاد تو رہے گی نا، ہماری اولاد ان کی اولاد رہے گی، یہ جو ہم دنیا میں نسلوں کا سلسلہ چلائیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل کا کچھ حصہ جہنم میں جائے؟ تو کیوں نہ ان کو اپڈیٹ کریں، ان کو ہم بات سمجھائیں۔ آخری بات، جو نیکی لے کر آئے گا اللہ 10 گنا 70 گنا 700 گنا اجر دے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ آخری آیات بڑی پیاری ہیں، ہو سکے تو یاد کیجئے، آیت نمبر 161 سے یاد کیجئے، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، دین کا سیدھا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو بالکل یکسو تھے، اللہ کی توحید کے بارے میں رتی برابر کوئی کمپرومائز نہیں تھا، اور یہی حال حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہے، حضرت عمر فاروق کا ہے۔ ایک حج کے موقع پر امیر المومنین حج کر کے واپس آ رہے ہیں، مدینہ لوٹ رہے ہیں، راستے میں دیکھا قرع الغمیم کے مقام پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر قیام کیا تھا، اور صحابہ اکرام سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کی، کچھ لوگ اس درخت کے اطراف میں جمع ہیں، گھوم رہے پھر رہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، حالانکہ وہ خود اس صلح کے موقع پر موجود تھے، اس حاجیوں کے قافلے میں، عمرہ کرنے والوں کے قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، تو بتایا گیا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے 1400 صحابہ سے بیعت کی، 1400 سے۔ حضرت عمر نے امیر المومنین کی حیثیت سے پہلا حکم دیا، سب سے پہلے اس درخت کو کاٹ دو۔ اور ذرا تصور کر کے دیکھیے، آج جتنے لال ناڑے کالے ناڑے درگاہوں کے اوپر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ اس درخت کے اوپر جتنے حاجی جاتے ہیں سب کانٹیننٹ کے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے، یہ پورے وہاں پر لوگوں کے پاسپورٹوں کے کاپیاں، بیٹی کی شادی کے لیے لال ناڑے، بیٹے کی نوکری کے لیے کالے ناڑے، یہ پورے لگا کر آتے، اور وہ درخت ان ناڑوں سے بھر جاتا، ان ڈوریوں سے بھر جاتا۔ حضرت عمر کو کیا اللہ نے بصارت دی تھی کہ جس راستے وہ جاتے شیطان راستہ بدل دیتا تھا۔ وہی کیفیت توحید کی ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ تعریف فرما رہا ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر بڑی پیاری آیت ہے، قل کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادات، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کی، اللہ کی خاطر دیا، اللہ کی خاطر دینے سے رک گیا، اس نے ایمان کی تکمیل کر۔ حدیث اور قرآن بار بار برابر چلتے ہیں، لا شریک لک، کوئی اس کا شریک نہیں، اور وَبَذَلِكَ أُمِرْتُ، اللہ نے اسی کا مجھے حکم دیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں۔ کیا میں دوسرے رب تلاش کروں؟
اللہ کو چھوڑ کر جبکہ اللہ ہر چیز کا راستہ. یاد رکھو ولا تزر وازرۃ وزر، کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جو شخص جو کماتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. اور قیامت کے دن اللہ تمہارے ان تمام اختلافات کی پول کھول کر رکھ دے گا. اللہ کون ہے؟ والذی جعلکم خلائف الارض، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اور بعضوں کو ورفع بعضکم فوق بعض درجات، بعضوں کو بعضوں پر ترجیح دی. نہ صورت شکل یکساں ہے، نہ مال و دولت یکساں ہے، نہ صلاحیتیں یکساں ہیں، سب کے لیے اللہ نے دیا. اور ان تمام چیزوں میں لیبلوکم فیما آتاکم، جس کو جو دیا گیا ہے اس کا اس میں امتحان ہے. یاد رکھو ان ربک سریع العقاب، اللہ سزا دینے میں بہت تیز ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک بڑا رحم فرمانے والا. دیکھیے ترتیب بدل گئی. سورہ فاتحہ میں کیا بتایا گیا؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین. یہاں پر سریع العقاب، سزا دینے میں بہت سزا ہے، غفور الرحیم. آگے پیچھے بات یہ دونوں ہر چیز کو سائڈ بائی سائڈ. نہ اتنا اللہ کو رحمان رحیم سمجھو کہ گناہ پر جری ہو جاؤ، نہ اتنا ڈر جاؤ کہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی، اور غلطی تو انسان ہو تم سے تو ہر حال میں ہوگی. بہرحال یہ 12ویں سال کا آخری سورہ تھا، سورۃ الانعام، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور اس سال حج آیا. حج کے موقع پر وہ 6 افراد جو گزشتہ سال 11ویں نبوت کے سال میں مدینے سے آئے، ایمان لائے تھے، اپنے ساتھ اور 6 آدمیوں کو لے کر آئے. اب اس حج کے موقع پر 12 بعثت نبوی، مدینے کے 12 آدمی اسی جگہ اسی گھاٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. اور اس بار 6 کی جگہ 5 آئے تھے، 7 نئے آدمی تھے. یہاں مختلف نام دیے گئے ہیں. بہرحال ہمارا ان میں سے ایک بڑے صحابی کا میں نام لے رہا ہوں، عبادہ بن صامت ہیں. یہ تمام لوگ آئے اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے بیعت کی ان باتوں کے ساتھ. اللہ نشرک باللہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا نسرق، ہم چوری نہیں کریں گے. ولا نزنی، نہ زنا کریں گے. ولا نقتل اولادنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گے، نہ کسی پر جھوٹا الزام لگائیں گے. امر بالمعروف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کریں گے. آپ کا حکم سنیں گے، مانیں گے، چاہے خوشحالی ہو یا تنگحالی ہو، چاہے وہ حکم ہمیں خوشگوار دکھے یا ناگوار دکھے. ہم کو ترجیح نہ بھی دی گئی، دوسروں کو ترجیح دی گئی، تو بھی ہم وہ کام کریں گے. حکومت کے معاملے میں اہل حکومت سے ہم کوئی جھگڑا نہیں کریں گے. اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارا حکومت میں بھی حق ہے، لیکن ہم کو حق نہیں دیا گیا. اور یہ کہ ہم کھلم کھلا کفر ہوتا ہوا دیکھیں. اگر تم نے عہد وفا کیا تو تمہارے لیے جنت ہے. اللہ کے رسول دنیا کے لیے کوئی وعدہ نہیں فرمانے کہ دنیا میں حکومتیں مل جائیں گی اور تمہیں اللہ تعالیٰ نواز دے گا، بے شمار چیزیں آپ کو دے گا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. جنت کا وعدہ ہے. دنیا تمہاری جیسی بھی ہے، بھوکے ہے پیٹ پر پتھر باندھو گزارو، تمہارے نبی نے گزارا ہے. کھلے آسمان کے نیچے سونا پڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم ان کی نسلوں میں سے ہو جن کو اللہ نے دنیا میں سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان. یہ اصحاب صفہ کھلے آسمان کے نیچے چبوترے پر رہتے تھے، سارے دن کی دھوپ، بارش، ابر، سردی سب برداشت کرتے تھے. تم ان سے زیادہ متقی پرہیزگار تو ہو نہیں. اور اگر تم نے کوئی ممنوع کاموں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور پکڑے گئے تو دنیا میں تمہیں سزا دی جائے گی، اور جو آخرت کی سزا کا کفارہ ہوگی، اور قیامت میں تمہارے اس گناہ پر پردہ پڑا رہے گا اور تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا. چاہے تو وہاں دوبارہ سزا دے یا دوبارہ معاف کر دے. تو یہ لوگ آئے. اس بار لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، اب دین سکھانے کے لیے جو کچھ بھی نازل ہو چکا ہے قرآن کی شکل میں، اور زندگی کے جو معاملات کے بارے میں احکامات ہیں، اس کے لیے ہمیں کسی
دائی کو بھیجیے، دعوت دینے والا، ٹریننگ کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، مبلغ اسلام، پریچر، ٹیچر، جو چاہے کہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا داعی اسلام بنا کر مدینہ منورہ روانہ کیا۔ مکے کا وہ نوجوان جو ایک دور میں باپ کی دولت کی وجہ سے انتہائی قیمتی لباس اور انتہائی قیمتی خوشبو لگا کر مکے میں گھما کرتا تھا، اور خوشبو کی قیمت کا اور اس کی خوشبو عطر کا خوشبو کا حال یہ ہوتا کہ جس گلی میں سے گزر جاتے گھنٹوں بعد کسی آدمی کا گزر ہوتا تو وہ اندازے سے کہتا یقیناً اس گلی میں سے مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے، اتنی خوشبو جا رہی۔ لیکن ایمان لائے، ماں نے صاف کہہ دیا کہ بیٹا یہ کمائی بھی تیری دولت نہیں ہے، تیرے باپ کی ہے، وہ چھوڑ کے جا یہاں پہ۔ پلٹ گئے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ تو ماں نے پکار کر کہا کہ یہ جو جسم پہ تیرا قیمتی لباس ہے یہ بھی تیرا نہیں ہے، یہ بھی اتار کے جا۔ گھر کے کونے میں گئے، ٹاٹ کا ایک ٹکڑا لیا، لپیٹ کر کپڑے اتار کر آ گئے۔ اب اتنے سالوں میں 12 سالوں میں چہرہ کملا گیا ہے، وہ گورا گمٹا سرخ و سفید نوجوان، اس کی حالت ناز و نام میں پالا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک خدا پر ایمان لایا۔ اب ان کو جو مقام و مرتبہ دیا جا رہا ہے، پہلے داعی اسلام جائیے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر گئے مدینے میں، نوجوان اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام کیا۔ بہرحال وہاں جا کر بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے تبلیغ کی لوگوں کو، اور بڑے ہی کم عرصے میں آپ نے لوگوں کو دین اسلام میں داخل کرنا شروع کیا۔ اوس اور خزرج کے کافی لوگ اس موقع پر حج کے بعد میں، یعنی 13واں سال شروع ہو چکا ہے، اس دور میں ایمان لانا شروع ہو گئے، ایک ایک کر کے داخل ہو رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کریں۔ انداز اتنا بہترین ہے کہ بڑے بڑے سردار جو بڑے سخت اور انتہائی تند خو تیز مزاج کے معلوم ہوتے ہیں، جب آتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر سے بات کرتے ہیں تو انہوں اتنے خوبصورت انداز میں ان کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان کی بات قبول کر لیتے ہیں، اور آخرکار جب ان سے قرآن سنتے ہیں تو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ مدینہ منورہ میں چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے داعی اسلام کو بھیجا، آج ہم یہ سلسلہ مکمل کر رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی بار ہو سکے تو سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھ کر آئیے۔ مکے والوں نے یہودیوں کے سکھانے سے کچھ سوالات کیے، اللہ تعالیٰ نے سوالات کے جواب میں سورۃ یوسف نازل فرمایا، اور کس طریقے سے حالات پر اسے منطبق کیا، امپلیمنٹ کیا، اس کو چسپاں کر دیا، آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔